بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور اور بیت المقدس کی تعمیر۔ الحمدللہ، گزشتہ ادوار میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں سرزمین مقدس میں داخل ہونے کی جدوجہد کی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ وہ آپس کے اختلافات، کمزوری اور دشمنوں کے حملوں کا شکار ہو گئے۔ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم انبیاء حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جن کے دور میں بنی اسرائیل اپنی طاقت، عزت اور خوشحالی کی بلند ترین منزل پر پہنچے۔ حضرت داؤد علیہ السلام صرف ایک نبی ہی نہیں بلکہ ایک عادل بادشاہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت، عدل، بہادری اور بہترین فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا جس سے وہ مضبوط زرہیں تیار کرتے تھے۔ ان کی آواز اس کی طرح خوبصورت تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن فلسطی تھے۔ انہی میں جالوت نامی ایک طاقتور اور ظالم بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو سخت خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دے کر بنی اسرائیل کو آزادی دلائی۔ اس عظیم فتح کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو مضبوط سیاسی اور مذہبی مرکز بنایا۔ انہوں نے عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ رعایا امن و سکون سے زندگی گزارنے لگی۔ ان کے فیصلے ہمیشہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہوتے تھے اور وہ ہر معاملے میں انصاف کو مقدم رکھتے تھے۔ روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق یہ عظیم ذمہ داری ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس منصوبے کی تیاری، جگہ کا انتخاب اور ضروری سامان کی فراہمی کا انتظام کیا تاکہ بعد میں اس مقدس تعمیر کو مکمل کیا جا سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی بے مثال سلطنت عطا فرمائی جو دنیا کی تاریخ میں منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ انہیں انسانوں، جنات، پرندوں اور ہوا پر اللہ کے حکم سے اختیار دیا گیا۔ وہ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت کی بنیاد عدل، امن اور اللہ کی اطاعت پر رکھی۔ ان کے دور میں بنی اسرائیل نے معاشی ترقی، سیاسی استحکام اور مذہبی عظمت حاصل کی۔ دور دور سے بادشاہ اور وفود ان کی حکمت اور علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے آتے تھے۔ انہی دنوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے بیت المقدس کی عظیم عبادت گاہ کی تعمیر کا آغاز کیا۔ اس مقدس مقام کو بعد میں ہیکل سلیمانی بھی کہا گیا۔ اسلامی روایات کے مطابق اس تعمیر کا مقصد صرف ایک شاندار عمارت بنانا نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک مرکزی مقام قائم کرنا تھا جہاں بنی اسرائیل اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی بندگی کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عظیم منصوبے میں بہترین کاریگروں، ماہر معماروں اور مختلف علاقوں سے آنے والے ہنرمند افراد کی خدمات حاصل کیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا جو بڑے بڑے پتھر اٹھاتے، مضبوط عمارتیں تعمیر کرتے اور مختلف تعمیراتی کام انجام دیتے تھے۔ قرآن مجید میں اس نعمت کا واضح ذکر موجود ہے کہ جنات اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف کام انجام دیتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر کئی برسوں میں مکمل ہوئی۔ اس میں مضبوط پتھر، عمدہ لکڑی اور بہترین کاریگری استعمال کی گئی۔ عبادت گاہ کو نہایت خوبصورتی اور وقار کے ساتھ تعمیر کیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کی عظمت کو یاد رکھیں۔ یہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ بنی اسرائیل کی دینی شناخت کا مرکز بن گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو بار بار نصیحت کی کہ عمارتوں کی اصل اہمیت ان کی خوبصورتی میں نہیں بلکہ اس عبادت میں ہے جو ان کے در اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرے تو کوئی اسے کامیاب نہیں بنا سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ملکہ سبا کا بھی ہے۔
جب انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دعوتی خط ملا تو ان کی سلطنت دیکھنے آئیں۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، اللہ کی عطا کردہ نعمتیں اور شاندار انتظام دیکھا تو اللہ تعالیٰ رب العالمین کی پر ایمان لے آئے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی طاقت کو لوگوں پر ظلم کے لیے نہیں بلکہ انہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت امن اور خوشحالی کی مثال تھی۔ تجارت ترقی کر رہی تھی، لوگ سکون سے زندگی گزار رہے تھے اور انصاف ہر شخص کو یکساں ملتا تھا۔ یہی وجہ تھا کہ ان کا دور بنی اسرائیل کی تاریخ کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کی ہر حکومت کی طرح یہ بھی ہمیشہ قائم نہ رہ سکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل کے اندر دوبارہ اختلافات پیدا ہوئے، سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی جس سے ان کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ اللہ کے احکامات سے دور ہوتے گئے جس کے نتیجے میں ان پر مختلف آزمائشیں آئیں اور بیت المقدس بھی کئی مرتبہ دشمنوں کے حملوں کا نشانہ بنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل کامیابی طاقت، دولت یا عظیم عمارتوں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، عدل، دیانت اور شکر گزاری میں ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کے احکام پر عمل کرتی ہے تو اسے عزت اور استحکام نصیب ہوتا ہے، لیکن جب وہ نافرمانی اور ظلم کا راستہ اختیار کرتی ہے اس کی عظمت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج بھی بیت المقدس دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے نہایت مقدس مقام ہے۔ یہ انبیاء کرام کی سرزمین، پہلی قبلہ گاہ اور تاریخ کے عظیم اسباق کا امین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یاد ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایمان، انصاف اور اللہ پر بھروسہ ہی کسی قوم کی حقیقی طاقت ہوتے ہیں۔ دوستو اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم بنی اسرائیل کی سلطنت کی تقسیم، زوال کے اسباب اور بیت المقدس پر آنے والی پہلی بڑی تباہی کی تاریخ بیان کریں گے۔